ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہم اہل سنت و جماعت پر دو طبقات اعتراض کرتے ہیں. ویسے تو ہر باطل فرقہ اعتراض کرتا ہے، لیکن دو طبقات خاص اعتراض کرتے ہیں. نمبر ایک، روافض ہم پر طعن کرتے ہیں. روافض ہم پر کیوں اعتراض کرتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ یہ جو سنی ہیں یہ اہل بیت سے بغض رکھتے ہیں، ہمیں ناسبی کہتے ہیں یا ہمیں خارجی کہہ دیتے ہیں، اور جو در حقیقت ناسبی یا خارجی ہیں وہ بھی ہم پر اعتراض کرتے ہیں. وہ ہمیں شیعہ کہہ دیتے ہیں، شیعوں سے ملا دیتے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ ہم اہل سنت و جماعت بحمد اللہ صحابہ سے بھی اور اہل بیت سے بھی عقیدت رکھتے ہیں، اور دونوں سے عقیدت اور محبت کی جو وجہ ہے یقیناً وہ وجہ نسبت رسول ہے. حضور نبی کریم علیہ السلام کی نسبت کی وجہ سے ہم ان سے محبت کرتے ہیں. نبی کریم علیہ السلام نے خود ہی ارشاد فرمایا تھا، اللہ اللہ فی اصحابی، میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا. اور فرمایا اسی حدیث میں ہے، من احبہم فبحبی احبہم ومن ابغضہم فببغضی ابغضہم. جس نے صحابہ سے محبت کی اس نے در حقیقت میری محبت کی وجہ سے ان سے محبت کی، اور جس نے ان سے بغض رکھا در حقیقت اسے مجھ سے بغض ہے، اس وجہ سے اس نے میرے صحابہ سے محبت کی. صحابہ کی محبت اور صحابہ کا بغض، اس کو نبی کریم علیہ السلام اپنی محبت اور بغض قرار دے رہے ہیں. اہل بیت اس کو بھی ہم مانتے ہیں. ہمارے امام اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کیا خوب فرما رہے ہیں، اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہیں اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ. اس میں دو حدیثیں ہیں. اس شعر میں دو حدیثوں کا یوں سمجھ لیں کہ ایک حوالہ ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مثل علی کا سفینۃ نوح، میری آل کی مثال کشتی نوح کی طرح ہے کہ من راکبہا فنجا ومن تخلف عنہا فقد ہلکا، کہ جو اس میں سوار ہوا وہ نجات پا گیا، جو اس سے پیچھے رہ گیا وہ ہلاک ہوا. یعنی اہل بیت کی محبت کشتی نوح کی طرح ہے کہ جو اہل بیت کی محبت دل میں نہیں رکھے گا تو وہ یوں ہی سمجھ لے جیسے کشتی نوح میں نہ بیٹھا ہو. جو کشتی میں نوح میں نہ بیٹھا وہ ہلاک ہوا، وہ غرق ہوا. جو اہل بیت کی محبت بھی دل میں نہیں رکھے گا وہ بھی غرق اور ہلاک ہوگا. اور جو اہل بیت کی محبت دل میں رکھتا ہے گویا وہ کشتی نوح میں سوار ہوتا ہے. جو کشتی نوح میں سوار ہوتے وہ سارے ہی کامیاب ٹھہرے. دوسری حدیث پاک نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیت مہتدیت، میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، تو ان میں سے جس کی بھی اقتداء کرو گے ہدایت پاؤ. حضور علیہ السلام کے سارے صحابہ کی جو مثال ہے وہ ستاروں کی طرح ہے. کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ ستاروں کو دیکھ کر رات کو سمت کا تعین ہوتا ہے اور راستے لوگ متعین کرتے ہیں. بحری جہازوں میں، کشتیوں میں رات کے وقت یہ ستارے دیکھ کے ہی منزل متعین ہوتی تھی کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں، کہاں جا رہے ہیں، کدھر جانا ہے. کتنا حسین ایک نظام ہے
نبی کریم علیہ السلام کا کلام کتنا اعلیٰ ہے کہ حضور کے کلام کے بارے میں اللہ نے فرمایا وما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی، حضور اپنی مرضی اور خواہش سے کلام نہیں کرتے، جو یہ کلام کرتے ہیں وہ وحی خدا ہوتی ہے۔ اور اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے کلام مصطفیٰ کی شان جب بیان کی تو کیا فرمایا؟ تیرے آگے یوں ہے دبے لچے فصحاء عرب کے بڑے بڑے، کوئی جانے منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان ہے۔ تو حضور کا کلام بڑا اعلیٰ، حضور فصیحوں سے فصیح، بلیغوں سے بلیغ، بلکہ افصح و ابلغ ہیں۔ حضور کا کلام جب حضور بولتے ہیں تو پھول جھڑتے ہیں، حضور جب بولتے ہیں تو زمانہ سنتا ہے۔ حضور علیہ السلام کی باتیں سن کر دل کو سرور ملتا ہے۔ حضور نے کتنا حسین اتفاق اور کتنا حسین مثال دی۔ فرمایا کہ میری آل کی مثال کشتی کی طرح ہے کہ کشتی میں بیٹھو، یعنی آل محمد کی محبت دل میں بٹھاؤ۔ اور فرمایا میرے صحابہ کی مثال ستاروں کی طرح ہے کہ کشتی میں اگر بیٹھو گے مگر ستاروں کو نہیں دیکھو گے تو راہ نہیں پاؤ گے۔ اگر راستہ پانا ہے، کون سا راستہ؟ جنت کا راستہ پانا ہے تو دونوں کی محبت، دونوں کو ماننا لازم ہے۔ اہل بیت کی محبت دل میں رکھ کر صحابہ کرام کی محبت بھی دل میں رکھیں اور صحابہ کرام علیہ الرضوان کی اقتداء بھی کریں، اہل بیت کو بھی مانیں۔ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ پاک ہمیں صحابہ اور اہل بیت کی محبت عطا فرمائے۔ تو ہم الحمدللہ سچے ہیں۔ کیوں سچے ہیں؟ کہ ہمارا در حقیقت حب اہل بیت اور حب اصحاب کا جو معیار ہے وہ عین قرآن و سنت کے مطابق ہے۔ جو ہمارے اوپر اعتراض کرتے ہیں معاذ اللہ کہ ہم رافضی ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ وہ اہل بیت سے بغض رکھتے ہیں، اور ہم بغض نہیں رکھتے ہیں، ہم محبت کرتے ہیں۔ جو ہمیں کہتے ہیں کہ یہ خارجی و ناسبی ہیں، وہ اصحاب رسول سے بغض رکھتے ہیں۔ ہم اصحاب سے بھی بغض نہیں، محبت رکھتے ہیں، آل کو بھی مانتے ہیں، اصحاب کو بھی مانتے ہیں۔ جس کو جو مرتبہ، جو مقام، جو شان، جو کمال، جو جمال، جو عزت، جو وقار رب نے دے دیا ہے، ہم اس کو بسر و چشم مانتے ہیں، بدل و جان قبول کرتے ہیں، ہم اس پر اعتراض نہیں کرتے۔ اور اسی وجہ سے ہم حق پہ چل رہے ہیں تو باطل کا ہر شخص ہم پہ اعتراض ہوتا ہے، حق پہ انگلی اٹھتی ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ قرآن و سنت کی روشنی میں ہمیں عقیدہ حق اور عمل صالح پر کاربند رہنے کی، عمل پیرا ہونے کی توفیق خیر دے، آمین۔ وبعد